شخص ہوگا تو یہ صورت بروز قیامت اس کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ صورت ناز کے ساتھ رب سے جھگڑا کرے گی، یعنی ضد کرے گی کہ یا اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے، علیحدہ کر دے۔ تو یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے، تو اس صورت کو پڑھا کریں، معمول بنائیں روزانہ پڑھنے کا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہی ذات ہے جو پوری طرح قدرت رکھتی ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ تو آگے ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے بہتر ہے۔ تو ہم یہاں عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قیامت والے دن ہم سے اعمال کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، تو انسان کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا احسن عملا، تو اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو اچھے طریقے سے انسان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ خوبصورت انداز میں وضو کریں، یعنی جو وضو کرنے کا حق ہے وہ پورا ادا کریں، جلدی جلدی نہ کریں۔ نماز پڑھتے ہیں تو پورے حق سے، یعنی جو اس کا حق ہے پوری طرح نماز ادا کریں، اور تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو پھر خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل بہترین ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل اس بندے کا ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل جو ہے وہ اس کا اچھا ہو، بہتر ہو، یعنی سارے ہی کام اس کے اچھے ہوں۔ تو احسن طریقے سے زندگی گزاریں، ہمیں اس دنیا میں موقع ملا ہے اچھے اچھے اعمال کرنے کا۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے خوبصورت انداز میں مضامین اور بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ ہوا میں جب اڑتے ہیں تو ہوا میں اڑتے ہوئے وہ اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں، اور کچھ پرندے ایسے ہیں جو ہوا میں اڑتے نہیں ہیں، اس وقت زمین پہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو فضا میں رکھنے والی جو ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے، یعنی صرف وہ رب ہے، رحمان ہے کہ جس نے انہیں فضا میں قائم کیا ہوا ہے۔ ہوائی جہاز فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اسے اتنے بھاری وزن کو ہوا میں قائم کیا ہوا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔
آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ یعنی یہاں پر رب تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ غیب کی جو خبریں ہیں، غیب کی جو باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں، تو وہ رب تعالیٰ عام بندے کو عطا نہیں فرماتا، اس کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو بتائیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اللہ کسی اور کو چاہتا ہوگا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ، فرمایا خبردار ہو جاؤ میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں۔ تو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی برکت سے پھر نبی دین کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف علم غیب کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ خود آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی حضور کے علم غیب کی وجہ سے ایمان لائے۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر کا موقع تھا، آپ جنگ میں جانے کے لیے راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے، تو جو آپ کی برادری والے تھے، گھر والے تھے، انہوں نے زبردستی آپ کو جنگ بدر میں بھیجا، روانہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ کچھ سونا ہے، اس سونے کو میں یہاں پر چھپا کر جا رہا ہوں، اگر میں آ گیا تو اس خزانے کو، سونے کو نکال لوں گا، اور اگر نہ آ پایا، قتل کر دیا گیا، تو پھر تم اس سونے کو نکال کر بیچ کر بچوں پر خرچ کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جنگ میں چلا گیا، اور اس جنگ میں کفار کو شکست ہوئی، مسلمان جنگ بدر جیت گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں میں قیدی بن گیا، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ چچا فدیہ دے دو، پیسے دے دو، اور پھر آزاد ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ تو پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ تو مسکراتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا جب تم جنگ بدر میں آنے کے لیے راضی ہو رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، تو تم نے میری چچی سے اکیلے میں چھپ کر یہ ایک بات کہی تھی کہ یہ جو خزانہ ہے، یہ خزانہ میں نے یہاں چھپا دیا ہے، اور اگر میں آ گیا تو نکال لوں گا، اگر نہ آ پایا تو اسے خرچ کر کے بچوں کو دے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب بات انہوں نے سنی نا، تو پھر اس موقع پر حفیظ جالندری جو ہیں شاعر، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو اڑو درود۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں سنائیں، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمانے لگے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بات جو صرف میں جانتا تھا، میری بیوی جانتی تھی، آپ کو کس طرح پتہ چلی؟ تو آپ کو بتانے والی کوئی ذات ہے، اور رحمان کی ذات ہے۔ تو میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر، اور آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس موقع پر آپ ایمان لے آئے۔ تو بات سمجھانے کی یہی ہے کہ دنیا حضور کا صرف علم دیکھ کر، علم غیب دیکھ کر ایمان لے آیا کرتی تھی، لیکن آج لوگ حضور کے علم کو ہی نہیں مانتے، سوال اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، حضور کے علم کو ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دو علماء ہیں، وہ آپس میں بحث کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو حضور آپ چلیں ان کا معاملہ کچھ سلجھائیں۔ تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت اور شاندار جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم نہیں آئے گی کہ وہاں میں چلا جاؤں کہ جہاں حضور کے علم کو تولنے کے لیے لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
مجھے تو شرم آنی چاہیے، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو لوگ حضور کا علم تولتے ہیں۔ اقبال نے مزید فرمایا کہ میرے نبی کے تو غلاموں کا علم کوئی تول نہیں سکتا، تو یہ لوگ میرے نبی کا علم تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا منبر پر کہ آج تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے تو جو پوچھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے لوگ وہ آپ کے سامنے آئے، آپ نے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور دین اسلام کو اپنا حق اور سچ دین مانتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ